بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ میرے پاس کچھ ریفرنس ہیں جس کی بنا پر میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، ریفرنس بھی آپ کے سامنے چلاؤں گا کہ عمران خان صاحب کل رات یعنی بروز اتوار جو انہوں نے پوری پبلک کو، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں بلکہ پاکستانیوں کا احتجاج کی جو کال دی ہے، اس میں کچھ بہت ہی بڑا تہلکہ خیز انکشاف کرنے جا رہے ہیں، اور یہ انکشاف اتنا بڑا ہے کہ جس کی بنا پر پارٹی کے سینئر ترین قائدین عمران خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب یہ مناسب وقت نہیں ہے اس انکشاف کا۔ وہ کتنی حیرت انگیز بات ہے جس میں فواد چودھری اور دیگر افراد سے متعلق کر رہا ہوں، جو اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، ان کے اتحادی ہو، کبھی لفظ سوچ سمجھ کے اور تول کے نہیں بولتے، جو دل میں آئے بیان دیتے ہیں۔ وہ تک پریشان ہیں کہ عمران خان صاحب اتوار کے روز کیا یہ سٹیٹمنٹ دینے جا رہے ہیں۔ ان کو باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو روکتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے جس کی بنا پر اگر وہ سٹیٹمنٹ، وہ انکشاف عمران خان صاحب نے کر دیا، جس کا ایویڈنس میں آپ کے ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ریلیٹڈ ایک صحافی نے کچھ انکشاف کیے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جس کی بنا پر کہتے ہیں لانگ مارچ فیز 2 کو ایک ایندھن ملنے جا رہا ہے۔ فیز 1 کو بھی ایک ایندھن ملا تھا فیصل آباد تقریر میں۔ ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جی وزیر توانائی جو ہیں، وزیر پانی بجلی کہہ لیں، وزیر توانائی کہہ لیں، جی خرم دستگیر صاحب نے بیچ چوراہے پہ اتنی سینئر قیادت نے ہنڈیا پھوڑی ہے جی، میاں محمد نواز شریف صاحب کی، میاں محمد شہباز شریف صاحب کی، آصف علی زرداری صاحب کی۔ انہوں نے کنفیس کیا طلعت بھائی کے، طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں کہ ہاں جی ہم NRO لینے کے لیے ہی آئے تھے، جی ہاں، نہیں تو اگر عمران خان کی حکومت ہم نہ گراتے تو عمران خان نے ہمیں میسو وے میں نااہل کرنا تھا۔ اس سلسلے میں عمران خان نے اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ ڈیٹیلز بڑی انٹرسٹنگ ہے، ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے خرم دستگیر صاحب سے ذکر ہی کر لیتے ہیں کہ جی انہوں نے کس طرح بتایا کہ واقعی عمران خان صاحب کا بیانیہ کس طرح صحیح ہو رہا ہے کہ جی یہ NRO مانگتے ہیں، یہ NRO لینے کے لیے حکومت میں آئے ہیں۔ طلعت صاحب سے کل ان کا پروگرام تھا، بولو طلعت حسین، نیو نیوز کا یہ پروگرام تھا، جن میں طلعت صاحب نے کہا کیسی کیا مجبوری آ گئی تھی آپ لوگوں کو، عمران خان جا رہے تھے، چلتے رہتے، 1.5 سال کے لیے آپ نے حکومت سنبھالی اور آپ سے کوئی چیزیں بھی نہیں سنبھل رہی، کیلکولیشن ہی آپ کی کوئی صحیح نہیں ہے، ہر جگہ سے آپ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے، کیا وجہ ہے؟ ایسی کون سی مجبوری تھی کہ آپ نے اس حکومت کو سنبھالنے کے لیے اور یا حکومت لینے کے لیے آپ نے 1.5 سال انتظار نہیں کیا؟ تو خرم دستگیر صاحب نے، وہ کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی، انہوں نے کہا کہ جی ہم 1.5 سال بہت ضروری تھا، ان کے گفتگو کا لب لباب تھا کہ ہمیں NRO چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ کہ ایک اہم ترین تقرری ہونے والی تھی جس کے نتیجے میں ہم پر تاحیات پابندی لگنے والی تھی۔ یہ خرم دستگیر پاکستان کے وزیر توانائی اور آنکھ کہلاتے ہیں مسلم لیگ نون کی۔ انہیں کہ ایک اہم ترین تقرری ہونے والی تھی جس کے بعد ہم پر تاحیات پابندی لگنے والی تھی۔ اہم ترین تقرری آپ کو بتا دے تو وہ جنرل فیض سے متعلق تھی کہ وہ آرمی چیف لگ جاتے ہیں، جو ان کا اشارہ یہ تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بات ان کی ہو نہیں، کیونکہ یہ سٹیجز پہ ساری باتیں کر چکے، اس لیے میں آپ کو بہت زیادہ انسائیڈ نہیں دے رہا، یہ باتیں اب تک ہے۔ انہوں نے کہا اہم ترین تقرری والی تھی جس کے بنا پر ہم پر تاحیات پابندی لگنی تھی، اور عمران خان نے اگلے کئی سال 15 سال تک اقتدار میں رہنے کا پلان بنا لیا تھا۔ جب مسلم لیگ نون کے اوپر ہی پابندی لگ جاتی یا اتحادیوں کے اوپر ہی پابندی لگ جاتی، ایسے ہی یہ مسلم لیگ نون اور یہ اتحادی آپس میں نہیں ملے، ان سب کو اس پلاننگ سے متعلق پتہ چل گیا تھا، جس کی بنا پر ان تمام نے اتحاد کیا اور عمران خان کی حکومت کو گرایا۔ سازش، مداخلت، کیا چیزیں، وہ اٹس اندر تھنگ۔ انہوں نے کہا اگلے 15 سال تک، کئی برس تک، ایک جگہ پہ 15 سال بھی انہوں نے بولا خرم دستگیر صاحب نے، ایویڈنس کے ساتھ بات کرو، اس کو کراس چیک کر لیں۔ عمران خان صاحب نے اقتدار پہ براجمان رہنا تھا، اس وجہ سے ہم نے یہ حکومت قبول کی۔ انہوں نے کہا ہم خود یہ حکومت نہیں لینا چاہتے تھے، مگر تقرری کا یہ مشکل فیصلہ تھا، اور اس مشکل فیصلے سے پہلے ہمیں حکومت سنبھالنی تھی تو یہ تقرری روک سکتے تھے، نہیں تو ہمارا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ مزید کیا کہتے ہیں کہ آپ بھول گئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 100 سے زائد نیب کے جج لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بالکل تھا عمران خان صاحب کا، میں اس کا وٹنس ہوں۔ انہوں نے کہا میں نیب کے 100 جج لگا رہا ہوں تاکہ جلد از جلد
یہ تمام فیصلے کیے جا سکے. انہوں نے کہا یہ جو 100 کے 100 جج تھے نا, یہ ہماری میس ڈسکوالیفیکیشن کے لیے لگائے جا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون, ان کے اتحادی پیپلز پارٹی, این پی جو بھی ہے, ان سب کے اوپر جتنے بھی کیسز تھے, ریفرنسز تھے, ان کا فی الفور مقدمے کا فیصلہ کرنا تھا ریفرنسز کا, اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کرنی تھی, جس کی بنا پر یہ تمام تھا. اور ہمارا حکومت پہ آنا بہت زیادہ ضروری تھا. 100 نیب کے ججز کا ڈر, ایک اہم ترین تقرری کا ڈر, ان تمام کی وجہ سے انہوں نے گرم گرم کھانے کی کوشش کی اور عوام کو ذلیل, خوار, برباد اور نہ جانے کیا 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 ہے, اس ذہنی کوفت کا شکار کیا ہے کہ آپ یقین جانیں کوئی بھی امید نظر نہیں, میں مایوسی نہیں پھیلاتا کبھی بھی, کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ریلیف ملے گا. صرف ایک پلاسٹک چہروں کے ساتھ تسلی دی, دیکھیں آنے والا وقت کیسا ہے, دیکھیں کیا ہے. لوگوں نے پرانے پاکستان کا حال دیکھ لیا, کیا ہوا یہ, کوئی بھی, یعنی ایک وہ کہہ رہے ہیں بڑے سپاٹ چہرے, فیلنگز بھی نہیں ہیں. ہر لیڈر کہہ رہا ہے دل پہ پتھر رکھ کر, ہر ایک کو ایک ہی لفظ یاد ہے, دل پر پتھر رکھ کر, اچھا بارودی سرنگیں, ہر لیڈر, شہباز شریف, مریم بی بی, 4 لیڈر, ایک جملہ جو سرکل ہو جاتا ہے, سرکولیٹ سوشل میڈیا پہ چلا جاتا ہے, اس جملے کو لے کر پیٹتے رہتے ہیں, کوئی فیلنگ نہیں ہے, کوئی درد نہیں ہے. اچھا میرا خرم دستگیر کے انکشاف کے بعد پتا چل گیا کہ شہباز شریف صاحب کا کیسا مکھو ٹھپا, سارا پلان ہی سامنے دے دیا. انہوں نے کہا یہ سب اتحادیوں کو پتا چل گیا تھا, اس لیے سارے ملے ہیں. عمران خان کا بڑا لمبا پلان تھا. اب آجو جی اس احتجاج سے متعلق. جی عمران خان صاحب نے اتوار کو احتجاج کی کال دی ہے 7 سے 10 بجے. 7 سے 10 بجے انہوں نے بڑی اسکرین پر خطاب بھی کرنا ہے, اور بے پر اطلاع دے کے کچھ انکشافات وہ کرنے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے پارٹی کے لوگ انہیں روک رہے ہیں. اور معاملہ ہے کیا واقعی عمران خان صاحب کو ایز اے وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس میں زہر دیا گیا تھا؟ یہ ایک معاملہ ہے. اس سے قبل میں وہ ریفرنس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس کی بنا پر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, جس کے انکشاف سے متعلق میں بات کر رہا ہوں. فیصل آباد جلسے میں نا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے پر مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے, اور اس سازش کے حوالے سے جو نام انوالو ہیں ان تمام کا نام لے کے میں نے ویڈیوز ریکارڈ کر کے اس کی کاپیز بھجوا دی ہیں. ٹھیک ہے, جس وقت یہ سازش کامیاب ہوئی, میرے پہ کوئی حملہ ہوا, میری جان کو خطرہ ہوا یا میری نقصان ہوا, یہ ویڈیو آٹومیٹکلی سامنے آ جائے گی, میرے محفوظ ہاتھوں میں تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ شیری مزاری سے لے کے دیگر افراد کے موبائل شبائل ہوئے, عمران خان صاحب کو بھی 2 موبائل گئے, شیری مزاری صاحبہ کا بھی موبائل گیا, کہ کسی طرح پتہ چل جائے شاید یہ ان کے موبائلوں پہ نہ ہو. تو انہوں نے کہا نہیں میرے موبائلوں پہ نہیں, وہ بس سیف ہینڈس میں پہنچ چکے. تو اس کے بعد لانگ مارچ فیز 2 کو پورا ایندھن ملا تھا, فیز 1 کو پورا ایندھن ملا تھا. لوگوں کے اندر ایک اضطراب, ایک وہ کہتے ہیں نا یکسوئی بڑھ گئی تھی. اور لوگ جس طرح, وہ جو رانا ثنا صاحب نے جو کاؤنٹر کیا تو وہ علیحدہ, لوگ جس طرح نکل رہے تھے نا کہ ان کے لیڈر کو مارنے کے لیے, اب بعد میں نہیں پچھتانا, پہلے ریئیکٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی لیڈر مرتے ہیں اس کے بعد پچھتایا جاتا ہے. بھٹو, لیاقت علی خان, یہ تمام سے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں, بی بی شہید تک بھی. تو انہیں کہا اس بار ہی نہیں کرنا. تو اس بار عمران خان صاحب کچھ اس طرح کا انکشاف کرنے جا رہے ہیں. جس بندے نے خبر دی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی ظاہری بات ہے خان صاحب اگر یہ انکشاف کریں گے تو ان کے پاس میڈیکل رپورٹ بھی ہوگی اس کھانے کی جس میں زہر دیا ہوگا, فورینزک رپورٹ بھی ہو سکتی ہے, اور اگر یہ رپورٹ ان کے پاس ہے تو لانگ ٹرم اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا کہ ایز اے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی. اب میں کس ریفرنس کی بات کروں, سب سے پہلے جی یہ صاحب سن لیں جی, فخر الرحمان صاحب, یہ دیکھ لیں جی, جرنلسٹ ہیں. اے جرنلسٹ مسٹ بی وائس آف ملینز ناٹ چوائس آف مینینز. 1986 سے اپنا جرنلزم کا کیریئر رکھے ہوئے ہیں. ریڈیو پاکستان سے انہوں نے آغاز کیا, ترکش NTV سے, NBC نیوز سے, آج نیوز سے, دنیا ٹی وی, سما ٹی وی, CNN ترک, ان کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہوا ہے. تو یہ فخر الرحمان سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کوشچن ریز کیا, وہی ریز میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ہیز عمران خان دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین آلریڈی سروائیوڈ ایز اسیسینیشن اٹیمپٹس؟ کیا ایک قاتلانہ حملے سے وہ بچ چکے ہیں؟ ٹھیک ہے. واز ہی گیون پوائزن ان فوڈ ایون وین ہی واز اسٹل ان دا پرائم منسٹر؟ کیا ان کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا جبکہ وہ خود وزیر اعظم تھے اور وزیر اعظم ہاؤس میں تھے؟ ول ہی ڈسکلوز دا ٹروتھ؟ کیا وہ اس سچ کو باہر لے کے آئیں گے کہ کون تھا اس سارے پلان کے پیچھے؟ another Sunday protest is scheduled, اور اتوار کا پروٹیسٹ شیڈول ہے.
تو یہاں تک امکان ہے. جو میرے پاس صرف اس حد تک ہے کہ عمران خان صاحب کل کچھ انکشاف کرنے جا رہے ہیں، تو میرے پاس یہی کنفرم اطلاعات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما وہ روک رہے عمران خان صاحب کو. کیا آپ نے ابھی یہ مناسب وقت نہیں ہے، ویڈیو آپ نے بنا دی، سب کچھ کر دیا، ابھی یہ وقت نہیں ہے. دیکھیں لیٹس سی کل کیا ہوتا ہے. کہ جو خبریں میرے پاس تھی میں نے کبھی آل ریفرنسز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بٹن دبا دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.